آج منگل کا دن ہے۔ یہ منگل کا دن بھی خالی چلا گیا۔ عمران خان کی ان کی بہنوں کے ساتھ یہ ملاقات کا دن ہوا کرتا ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا کہ عمران خان کی ملاقات ان کی بہنوں سے، ان کے وکلا سے اور ان کی پارٹی کے لیڈروں سے نہیں ہو رہی۔ آج پھر 6 لوگوں کی لسٹ جیل حکام کو بھیجی ہوئی تھی۔ سلمان اکرم راجہ کا اس میں نام تھا، اس میں بیرسٹر گوہر کا نام تھا، 4 دیگر وکلا کا نام بھی تھا، لیکن کسی ایک کے ساتھ بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ وہاں بھی عمران خان کی بہنیں بھی پہنچی ہوئی تھی۔ جس طرح سے ہر منگل کو وہ بیچاری پہنچ جاتی ہیں، جمعرات کو بھی ملاقات کا دن ہوتا ہے، لیکن جمعرات کو عمران خان سے ان کی پارٹی کے لیڈروں کے ملنے کا ڈے ہوتا ہے، تو جمعرات کو بھی کوئی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ تقریباً 6.5 ماہ 7 ماہ ہو چکے ہیں کہ عمران خان کی کوئی ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے وکلا کے ساتھ، ان کی پارٹی لیڈروں کے ساتھ نہیں ہو سکی، سوائے اس کے کہ 2 ملاقاتیں عمران خان کے وکیل کی ان کے ساتھ ہوئی ہے، سلمان صفدر کی 2 ملاقاتیں ہو چکے ہیں، ہائی کورٹ کے کہنے پر اور دوسری سپریم کورٹ کے حکم پر ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن کے بعد انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ عمران خان کی آنکھ کا کیا حال ہے، کیا حالت ہے۔ عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے بشرا بی بی سے ملاقات کرنے والوں کی طرف سے ان کی بیٹی ملاقات کرتی ہیں، ان کی بھابھی ملاقات کرتی ہیں، یا کہ ان کے دیگر رشتہ دار ان کی بہنیں ملاقات کرتی ہیں، تو 1-2 مرتبہ ان کی طرف سے آ کے بتایا گیا تھا کہ عمران خان کی بینائی بہتر نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے کہا گیا کہ 15% ان کی آنکھ کی صرف بینائی رہ گئی ہے۔ انہوں نے باہر آ کے یہ بات کی تو ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بشرا بی بی کے ساتھ روک دیا گیا۔ بڑی مشکل سے ان کی ملاقاتوں کا دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوا، اس لیے وہ باہر آ کے ایسی کوئی بات نہیں کرتی کہ ایک مرتبہ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ رک جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے، جس طرح سے سہیل آفریدی سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بجٹ کو منظور کر لو، آپ کی ملاقات عمران خان کے ساتھ کروا دی جائے گی، اسی طرح سے بیرسٹر گوہر کے ساتھ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ وفاقی بجٹ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالیے گا، تو آپ کی بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے گی۔ بجٹ دونوں جگہوں سے منظور ہو گیا، قومی بجٹ بھی منظور ہو گیا، وفاقی بجٹ منظور ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی منظور ہو گیا۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ تم کون تے میں کون۔ اسی طرح سے ان کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ نورین خانم کی ملاقات عمران خان کے ساتھ کرا دی جائے گی۔ وہ پیشکش بھی لگتا ہے کہ اب واپس لے لی گئی ہے، وہ پیشکش بھی موجود نہیں ہے۔ پچھلے منگل کو علیمہ خانم کی طرف سے وہیں پہ جا کے کہا گیا تھا کہ ہم ملاقات کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نورین خانم کھڑی ہیں، بار بار کہا گیا کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے گی، آئیے ملاقات کروائیے، لیکن اس وقت بھی ملاقات نہیں کروائی گئی تھی، اب بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ وعدے کیے گئے بلکہ دھوکہ کیا گیا، یہ دھوکہ اور وعدے کب تک جاری رہتے ہیں۔ چلتے ہیں، بات کر لیتے ہیں ٹرمپ صاحب کی۔ ٹرمپ صاحب جن کو کاغذی شیر کہا کرتے تھے، ان سے ملنے کے لیے مشرق وسطیٰ چلے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ نیٹو کاغذی شیر ہے، اگر یہ کاغذی شیر نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا۔ جب امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا تو انہوں نے پوری دنیا کو کہا کہ میرا ساتھ دیں، آبرائے حرمز کو ہم نے کھلوانا ہے۔ جب حملہ کیا گیا تو آبرائے حرمز کا دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ جیسے امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا، ایران نے آبرائے حرمز کو بند کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ کا سب سے بڑا یہی مسئلہ ہو گیا کہ آبرائے حرمز کو کس طرح سے کھلوایا جائے۔ انہوں نے سارے یورپی ممالک سے کہا کہ ہمارا ساتھ دیں، اور غیر یورپی ممالک سے بھی یہی کچھ کہا گیا کہ ہمارا ساتھ دیں۔ نیٹو کو خصوصی طور پر کہا گیا کہ ہمارا ساتھ دیں، لیکن نیٹو نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ نیٹو کی طرف سے کہا گیا کہ جناب علی، آپ نے ہمیں پہلے اعتماد میں نہیں لیا، اپنے مقاصد کے لیے حملہ کرتے ہیں اور ہمیں اس میں کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ واضح طور پر ان کی طرف سے کہا گیا، اور برطانیہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ جب امریکہ کی طرف سے کیئر سٹارمر کو مندر کا گھنٹا بنا لیا گیا، ان کی ادھر جاتے ہوئے بھی صدر ٹرمپ توہین کیا کرتے تھے، ادھر جاتے ہوئے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، بلکہ تضحیق کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اسی طرح سے فرانس کی طرف سے بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا گیا، اور آہستہ آہستہ کئی ممالک ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن بطور ایک آرگنائزیشن کے نیٹو نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ انہوں نے ان کو بار بار کاغذی شیر کہا، لیکن آج ان کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ ترکی پہنچے، انقرہ پہنچے تو وہاں پہ طیب اردگان کی طرف سے ان کا استقبال کیا گیا، ان کو باقاعدہ گارڈ آف آنر دیا گیا۔ یہ نیٹو کی 36ویں سمٹ ہے اور اس میں 32 ممالک حصہ لے رہے ہیں، تو یہ نیٹو کا اجلاس ہے، نیٹو کے ممالک نے ہی اس میں شرکت کرنی تھی۔ ٹرمپ جس طرح سے کہا کہ کاغذی شیر، بلکہ یہ کہا جائے کہ بکریوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے وہ انقرہ آ چکے ہیں، بلکہ اس سے تھوڑا آگے جانا چاہیے۔
چاہیے جس طرح سے انہوں نے ان کو کاغذی شیر کہا تھا، یہ تو پھر گیدڑ ثابت ہو گئے ٹرمپ کی نظروں میں اور انہی کے اجلاس میں شرکت کے لیے یہ آ گئے ہیں۔ جیسا کہ بتایا کہ یہ 36ویں سمٹ ہے اور 32 ممالک اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ان کو کس طرح سے اجلاس کے دوران گوریاں ڈال کر دیکھیں گے اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ طے کریں گے۔ ادھر گیٹو گرے کو بھی امید تھی کہ مجھے بھی دعوت نامہ مل جائے گا، میں بھی اجلاس میں شرکت کروں گا، لیکن یہ بہت دور ہیں اس سے جس میں نیٹو کے ممالک شامل ہیں، جس تنظیم میں شامل ہیں، یہ بہت دور ہیں اس سے، لیکن پھر بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ ٹرمپ ہوگا وہاں پہ ہم بھی ہوں گے۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ گیٹو گرے کس کو کہا گیا ہے، یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے۔ ادھر یاہو کی طرف سے بھی سر توڑ کوشش کی گئی کہ یہاں پہ ٹرمپ ہو وہاں پہ میں بھی موجود ہوں، وہ بھی وہاں پہ نہیں جا سکے، اور زیلنسکی کی بھی یہ بڑی خواہش ہے کہ مجھے بھی یورپی یونین میں شامل کر لیا جائے، تو وہ ان کو بھی دعوت دی گئی ہے یا نہیں دعوت دی، لیکن وہ بھی دعوت کے امیدوار تھے کہ مجھے وہاں پہ شرکت کا موقع مل جائے گا۔ ویسے اسلامی ممالک میں صرف ترکی ایسا ملک ہے جو نیٹو کا حصہ ہے۔ نہال ہاشمی آپ کو پتا ہے کہ ان کو گورنر سندھ بنایا گیا، وہ بھی طرح طرح کے لطیفے بازیاں کرتے رہتے ہیں، جس طرح سے ہمارے سپارکل چھوٹو ہیں اسی طرح سے ان کی بھی عجیب قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں اور چلتے چلتے کبھی رک جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی سر سے کیپ ہی اتار کے لے جاتا ہے، اور ان کو اتنا بھی نہیں پتا چلتا کہ میرے سر سے ٹوپی کسی نے کھسکا لی ہے، چلتے چلے جاتے ہیں، نہ جانے کس ترنگ میں ہوتے ہیں یا کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کس وقت پیتے ہیں کس وقت نہیں پیتے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب ان کی طرف سے ایک نیا لطیفہ چھوڑ دیا گیا ہے، ایک صحافی کی طرف سے ان سے سوال کیا گیا، سوال پر ان کا برا حال ہو گیا، اور پھر جس طرح سے ان کی طرف سے جواب دیا گیا تو لگتا ہے کہ انہوں نے پی رکھی ہے، چڑھا رکھی ہے، کیا چڑھا رکھی ہے کیا پی رکھی ہے، تو بندہ بھنگ بھی پی لیتا ہے۔ اور انہوں نے صحافی کو حیران کن قسم کی ایک پیشکش بھی کر دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ فوری طور پر ایٹ دا اسپاٹ، بلکہ یوں کہیں کہ کھڑے پیر، جس طرح سے صحافی کی طرف سے لاجواب قسم کا جواب ان کو دیا گیا، جس پر جناب نہال ہاشمی صاحب بھاگ لیے، وہاں سے دوڑ گئے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیشکش کی، اور اس پر جس طرح سے صحافی نے ریئیکٹ کیا، جس طرح سے رسپونڈ کیا، جس طرح سے انہوں نے جواب دیا، اس پر ان کو اپنی پیشکش پہ کھڑے ہونا چاہیے تھے، لیکن انہوں نے بھاگنا ہی مناسب سمجھا، اور ان کی 1 منٹ میں توتلی بند ہوگی۔ کیا ہو گیا؟ توتلی بند ہو گیا۔ آپ کو پورے کا پورا کلپ سناتے ہیں، اس میں صحافی نظر تو نہیں آ رہا لیکن ان کے نام کا پتہ چل گیا۔ یہ بتائیے، آپ تو خود قانون ہے، وکیل کو قانون کے ساتھ سمجھتے وکیل ہیں آپ، یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے سینئر آدمی کے رشتہ دار پہ نواز سے ایک بہت بڑا الزام لگا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت، آپ خود اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے گورنر ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اس معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ بہت الزام لگ رہے ہیں آپ کی جماعت کے اوپر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، تو سوال صحافی کی طرف سے یہ کیا گیا تھا کہ اسحاق ڈار پر الزامات لگ رہے ہیں، تو کیا ان کو شفاف تحقیقات کے لیے اپنے عہدے سے الگ نہیں ہو جانا چاہیے؟ آپ چونکہ وکیل ہیں تو اپنی ماہرانہ وکیلانہ رائے دیجیے۔ میرا خیال ہے کہ اس پر جس طرح سے یہ نہال ہاشمی صاحب سیخ پا ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سنیے ان کی طرف سے کیا جواب دیا گیا۔ آپ کو لگا دیں اس کا آئی او؟ نہال ہاشمی کی طرف سے کہا گیا کہ میں آپ کو اس کا آئی او لگا دوں، یعنی انویسٹیگیشن آفیسر میں آپ کو اس کا بنا دوں۔ تو سنیے نوجوان کی طرف سے کیا کہا گیا اور پھر انہوں نے اس کا کیا جواب دیا۔ اگر آپ لگا سکتے ہیں، قانون میں لگا لگوا دیں، آپ میں تیار ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا پورا؟ کاشف نام ہے۔ کاشف؟ کاشف منیر نام ہے۔ نوجوان کی طرف سے کہا گیا، صحافی کی طرف سے کہا گیا کہ اگر آپ لگوا سکتے ہیں تو لگوا دیجئے، قانون میں اگر گنجائش ہے تو میں تیار ہوں، میری طرف سے ہاں ہے تو مجھے لگائیے۔ تو اس پر کیا کہا گیا؟ منیر صاحب جی، سب آپ کو پتا میں نے ماسک کم کیا ہوا کراچی یونیورسٹی کے۔ ایک منٹ سن تو لیں، آپ کو سبجیکٹو ہونا چاہیے۔ آپ کون سی بیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو کامرس اور نادرا میں کہیں ایف آئی آر آ رہا ہے تو بی ایٹ یور بٹ۔ تھینک یو۔ آپ بی ایٹ یور بٹ۔
تو جواب سن لیجیے ان کا کہ اس پر یہ کس طرح سے تل ملائے، کس طرح سے اشتعال میں آئے اور کس طرح سے جواب ان کی طرف سے دیا گیا۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جناب گورنر صاحب کی توتلی بند کر دی ایک صحافی نے۔ کاشف منیر ان کا نام ہے، تو کاشف منیر کو کیا کہنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے سوال کیا اور جس طرح سے انہوں نے لاجواب کرتے ہوئے جواب دیا کہ جناب اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، مجھے IO لگوا سکتے ہیں، مجھے انویسٹیگیشن آفیسر لگا سکتے ہیں، تو میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے لگوا دیجیے۔ اور ان کی یہ پیشکش کرنے پر توتلی خود بخود ہی بند ہو گئی۔ اجازت دیجیے۔